الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم سورۃ النساء آیت نمبر 173۔ کل ہم نے پچھلی مبارک آیات میں پڑھا تھا کہ گمراہ لوگ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے نبیوں اور ولیوں کا درجہ کم کر دیا، تم ان کو مانتے نہیں ہو۔ جس طرح عیسائی کہتے تھے کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی، جناب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اصل عزت یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو۔ فرشتوں کا مقام بھی یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے دل میں یہ بات لائیں گے کہ ہم اللہ کے سامنے کیوں جھکیں، ہم کس بات کی فریاد کریں، روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم اپنا سر زمین پر نہیں رکھ سکتے۔ اس طرح کے واقعات مشہور ہیں دنیا میں کہ بعض لوگوں نے یہ بات کی، اعتراض کیا کہ دیکھو جی ہم تو اتنے معزز و عزت والے لوگ ہیں، ہم اپنا سر زمین پر کیسے رکھیں، ہم نہیں رکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو ایسا تکبر کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے انکار کرے گا، تو بس پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب تیار ہے، اور کوئی بھی وہاں پر اس کی نہ عزت نہ شہرت نہ اس کا مال و دولت نہ طاقت، کوئی بھی وہاں پر اس کے کام نہیں آئے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی سفارش ہی کر سکے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کو بچا سکے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، پہلی چیز کہ جتنا انہوں نے عمل کیا، جتنی انہوں نے عبادت کی، اس میں سے ایک ذرہ برابر بھی ان کا اجر کم نہیں ہوگا، ان کا بدلہ، ان کا انعام، ان کی محنت میں سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کی تھوڑی عبادت پر انہیں بڑا اجر عطا کر دے، یہ تو ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی چھوٹی سی نیکی کا اجر ضائع ہو جائے کہ یہ سمجھ چلو جی یہ تو چھوٹی سی نیکی، اس کا کیا اجر دینا۔ دنیا میں انسان کر لیتا ہے، کوئی مزدور ہے اس سے بڑا کام کروایا، اس کو مزدوری دے دی، ساتھ میں چھوٹا سا کام فری میں کروا لیا، چل یار چھوٹا جگہ ادھر ہی کر جا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا، نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، انسان کی محنت کا ایک ایک ذرہ اسے پورا پورا اجر، اس کا بدلہ اور انعام اس کو دے دیا جائے گا۔ ہاں البتہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے بندے کی کسی عبادت سے راضی ہو کر، خوش ہو کر، کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ کتنے امتحان میں، کتنے مصیبت اور مشکلات سے نکل کر اس نے اللہ کی عبادت کی، تو اپنے فضل سے اس کو انعام زیادہ تو دے سکتے ہیں، کم نہیں ہوگا۔ ہاں، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے میں یا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں یا اللہ سے مانگنے میں یا اللہ کی اطاعت و فرما برداری پابندی کی زندگی گزارنے میں اپنے لیے عار محسوس کی، ہم کیوں پابندی، ہم کو کیوں پابندی کریں بھی، ہمارے کون سا گھر میں کچھ کمی ہے، پیسہ ہے کھل کے عیش کرو، یہ تو غریبوں کے لیے ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دائرے اور احکامات کی پاسداری کرنے میں اپنی عار محسوس کرتا ہے، بے عزتی محسوس کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور انہوں نے تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، انہیں سزا دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی وہاں پر مددگار اور حامی نہیں ہوگا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلم کھلی ایک سند کے ساتھ پوری ایک پکی کتاب تمہارے سامنے مضبوط اور سچی کتاب آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک صاف روشنی، صاف ہدایت کا نور تمہیں عطا کر دیا ہے، تم پر نازل کر دیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائیں گے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ کی تعلیمات کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، پس ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور اللہ تعالیٰ اپنا ان پر بے شمار فضل عطا کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا،
اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا رہے گا، ان کو اپنے سیدھے راستے پر چلاتا رہے گا۔ اگر کہیں ان کو کوئی مشکل پریشانی آئے گی تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، ان کی حفاظت شیطان کے شر سے بھی کرے گا، ظاہری اور باطنی ہر قسم کے دشمنوں سے ان کی حفاظت کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سیدھے راستے پر چلاتا رہے گا۔ یہ تب ہوگا جب انسان خود اپنے دل کو اور اپنے ایمان کو اللہ کے حوالے کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل پر قائم رکھے، اپنی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنی کتاب کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب